بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا. بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کستا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے. اس سے پہلی والی آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. مالدار ہے، امیر ہے، رئیس ہے، مال و دولت کے ذریعے اور جسمانی خدمت کے ذریعے والدین کی فرما برداری کرنا، خدمت کرنا یہ لازم و ضروری ہے. اور اگر تنگ دست ہے، مفلس ہے، غریب ہے، نادار ہے، مال و دولت سے خدمت نہیں کر سکتا تو جسمانی اعتبار سے والدین کی خدمت کرنا لازم و ضروری ہے. تو والدین کا ذکر تھا، لیکن ہمارے ارد گرد ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی نہ ہم مالی اعتبار سے مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی جسمانی اعتبار سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو اگر وہ اپنی ضرورت لے کے ہمارے پاس آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے. آدمی مدد کرنا چاہتا ہے، خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہے نہیں اس کے پاس تو کیا کرے؟ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور نہ پہلے تھا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تھا لیکن اب ہے نہیں، تو انسان افسوس کرتا ہے کہ میرے پاس پہلے مال و دولت تھی تو میں جو ہے خدمت کیا کرتا تھا، مدد کیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انتظار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر سے مال و دولت عطا فرمائیں، قوت و طاقت عطا فرمائیں تو میں تمہاری مدد کروں گا. اگر تم اس انتظار میں ہو یا تمہارے پاس مال و دولت نہ ہو تو جو اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب آئے، سائل تمہارے در پہ آئے اس امید پر کہ ان سے کچھ مل جائے گا اور تم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان سے نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرو، آسان گفتگو کرو. پانی پلا سکتے ہیں پانی پلاؤ، چائے پلاؤ، کھانا کھلا سکتے ہیں کھانا کھلاؤ، لیکن انہیں جھڑکو نہ. ان کے سامنے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے، بلکہ ان کی تکلیف کا مداوع کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا. ابھی میرے پاس اسباب نہیں ہیں، ویسے حالات میرے نہیں ہیں، لیکن آپ بے فکر رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب نکالے گا. اس طرح سے جو ہے نرم گفتگو کے ساتھ سائل کو جو ہے واپس لوٹائے. اب پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ آپس میں لین دین کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے. اور صحابیات جو ہمارے خواتین تھی وہ بھی خیال رکھا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک یہودیہ یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کو یہودی کہتے ہیں. یہودیہ عورت کا اور مسلمہ صحابیہ کا صحابی کی آپس میں گفتگو ہو گئی، بحث ہو گئی. یہودیہ عورت کہنے لگی
کہ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے سخی تھے، جو آتا تھا ان کو وہ عطا کرتے تھے۔ تو مسلمہ صحابیہ نے کہا کہ ہمارے نبی تو ان سے بڑے سخی ہیں، جو سائل ان کے در پہ جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا، کبھی واپس نہیں آتا۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو میں ابھی تم کو مثال بتاتی ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، ایک کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان سے کہو کہ اے اللہ کے رسول، جو آپ نے قمیص پہنا ہے وہ قمیص ہم کو عطا فرمائیے۔ تو وہ صاحب گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کپڑا چاہیے، پیرہن چاہیے، اور آپ نے جو زیبتن فرمایا ہوا ہے وہی پیرہن مجھے چاہیے۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پہ موجودہ جو آپ نے زیبتن فرمایا تھا اس پیرہن کے علاوہ پیرہن نہیں تھا، لیکن آپ کی شان سخاوت دیکھیے، اس کے باوجود بھی آپ نے پیرہن مبارک نکال کے ان کو عطا فرما دیا۔ وہ لے کے چلے گئے۔ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، صحابہ کرام جماعت کے منتظر کہ آپ آئیں گے نماز پڑھائیں گے، نماز کا وقت ہوا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو صحابہ کرام گئے تو واقعہ معلوم ہوا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ایسی سخاوت فرماتے ہیں، آپ ایسی سخاوت نہ فرمایا کیجئے کہ ہمیں نماز کا انتظار کرنا پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جو ہے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھے رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال و دولت سے غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں، ضرورت مندوں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق۔ مال و دولت آئے تو بالکل جو ہے توق کی طرح اپنے ہاتھ کو گردن میں باندھ کے نہیں رکھنا ہے، کچھ دے ہی نہیں رہا ہے، خالی جمع کر کے رکھ رہا ہے، جمع کر کے رکھ رہا ہے۔ اور ایک وقت آیا کہ پورا پیسہ جمع ہے اکاؤنٹ میں، بینک میں، اور یہ مر گیا، ختم ہو گیا، کچھ کام نہیں آیا آخرت کے۔ مال و دولت کمایا، کچھ کام نہیں آیا آخرت کے۔ اس لیے کیا ہے، گاہے بگاہے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بالکل بخیل کنجوس مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دے تو اسے خرچ کرو، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، دے رہے تو دیتے ہی رہ جا رہے، اپنا خیال نہیں، اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں، اپنے ذمے میں جو حضرات ہیں جن کی کفالت ہے ان کا خیال نہیں، دے دیے اور خود پریشانی میں گر گئے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خیال رکھتے ہوئے متوازن انداز میں جو ہے خرچ بھی کرو اور اپنے لیے کیا ہے، بچا کے بھی رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بعض میرے تنگ دست بندے ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو مالدار کر دوں تو وہ اپنا ایمان خراب کر دیں گے، اور بعض مالدار ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو تنگ دست کر دوں تو وہ اپنا ایمان خراب کر دیں گے تنگ دستی کی وجہ سے۔ بعض میرے صحت مند بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو وہ اپنا ایمان خراب کر دیں گے، اور بعض بیمار ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو صحت عطا کر دوں تو وہ اپنا ایمان خراب کر دیں گے۔ تو جو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ ہمارے مناسب ہے، اس میں ہم کو راضی ہونا چاہیے۔ جو چیز ہمارے لائق تھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دی، ہمارے لائق جو تھی ہم کو عطا فرما دی، مناسب جو تھی ہم کو عطا فرما دی، اسی پہ راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رزق کا کشادہ ہونا، تنگ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے، سب کے حالات سے کیا ہے وہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔